اب دنیا اگر آپ کی منزل بن گئی تو آپ کو نہ دین اسلام کی کوئی ضرورت، آپ کو قرآن کی ضرورت نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو مشعل راہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور ایسے ہی ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، دین کا مطلب بھی نہیں جانتے ہم عبادت کا مطلب بھی نہیں جانتے، ہم کلمہ طیبہ کا مطلب بھی نہیں جانتے۔ یہ تو میں آپ کو وضاحت کرتا رہتا ہوں، کچھ نہیں معلوم ہمیں رسول کون ہے، اس کی دعوت کیا ہے اور اس کا راستہ کیا ہے، وہ ہمیں کس طرف بلا رہے ہیں، یہ کچھ ہم نہیں جانتے۔ لیکن ان آیات کے مضمون کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ دیکھو تم میرے پاس آؤ گے، تمہارے اعمال تولے جائیں گے، والوزن یومئذ الحق، اعمال کا تلنا حق ہے۔ اور میں نے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی توفیق سے آپ کو کافی ساری اس کی وضاحت بیان کر دی ہے۔ تو فلاح یافتہ کون لوگ ہیں؟ جن کی نیکیاں غالب آ گئیں اس کی برائیوں پر، اور یہ صرف صاحب ایمان لوگ ہیں۔ اب دیکھیں، صاحب ایمان لوگوں کی برائیاں، ان آیت میں ایک لطیف نقطہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے سارے اعمال جو ہیں وہ نیک ہو سکتا ہے آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہوگا، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ آپ کی کاموں کی اکثریت جو ہے وہ نیکیوں پر مشتمل ہو۔ گناہ اگر ہوں گے بھی تو جب تولے جائیں گے تو ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا آپ کی نیکیوں کے مقابلے میں، آپ کی نیکیوں کا پلڑا بھاری رہے گا۔